السلام علیکم۔ نالج ورلڈ میں خوش آمدید۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان کی اور دوسرے ممالک کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کے سلسلے میں۔ پاکستان میں 2022 میں ٹوٹل ایکسپورٹ 39 بلین کی تھی۔ ایکسپورٹ اس کو کہتے ہیں کہ جب پاکستانی لوگ اپنے ملک میں کوئی چیز بنا کر دنیا کے دوسرے ممالک کو بیچ کر پیسے کماتے ہیں۔ یہ تجارت ڈالر میں ہوتی ہے تو اس سے پاکستان کی اکانومی کو فائدہ ہوتا ہے، یعنی ملک کے اندر چلنے والے کارخانوں میں جو مزدور کام کرتے ہیں ان کو روزگار ملتا ہے، ان کی فیملیز کا ماہانہ خرچہ پورا ہوتا ہے۔ پروڈکٹ بنانے سے لے کر شپنگ کرنے، اس کی ہینڈلنگ کرنے تک لاکھوں لوگوں کا روزگار اس سے جڑا ہوتا ہے۔ پچھلے سال کے ڈیٹا کے مطابق 39 بلین ڈالر میں سے 8 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ پاکستان نے صرف امریکہ کے ساتھ کی تھی، 9.3 یورپی یونین کے ساتھ، اور اس میں یورپ کے وہ ممالک بھی شامل ہیں جہاں سے ہم اکثر گستاخانہ خاکوں کی خبریں سنتے ہیں، یعنی کہ فرانس اور ڈنمارک۔ فرانس کے ساتھ ہماری ایکسپورٹ 537 ملین اور ڈنمارک کے ساتھ تقریباً 260 ملین کی تھی۔ اسی طرح آسٹریلیا کے ساتھ 14 بلین کی ایکسپورٹ شامل ہے۔ اس میں زیادہ تر پاکستان ٹیکسٹائل انڈسٹری کا پروڈکٹ ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اب ذرا ایک منٹ کے لیے سوچیں، امریکہ، یورپ کل ہی دنیا کے نقشے سے مٹ جائیں، تباہ ہو جائیں، تو پاکستان وہاں پر اپنا مال نہیں بیچ سکے گا، ایکسپورٹ آدھی سے کم رہ جائے گی۔ اگر ہم اسلامک ممالک کو دیکھیں، ان کے ساتھ پاکستان کی ٹریڈ نسبتاً کم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ملک میں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہوں گے، اور ایک فرد کا بے روزگار ہونا اصل میں ایک خاندان کا بے روزگار ہونا ہے۔ اب ذرا بات کرتے ہیں امپورٹ کی۔ امپورٹ ان چیزوں کو بولتے ہیں جو ہم دوسرے ممالک سے اپنے ملک منگواتے ہوں، کیونکہ وہ ہم خود نہیں بنا سکتے۔ ہمارے پاس یا تو ٹیکنالوجی نہیں ہوتی، یا اگر ہم ٹیکنالوجی خریدنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تب بھی ہماری حکومتی پالیسیاں ایسی نہیں ہیں کہ ہم نے ابھی تک اپنے ملک میں ان کو بنانا شروع نہیں کیا، یا اگر ہم اپنے ملک میں بناتے ہیں تو بہت ہی کم مقدار میں، اس لیے ہمیں وہ دوسرے ممالک سے ایکسپورٹ کرنی پڑتی ہیں۔ 2022 میں پاکستان نے 70 بلین امریکی ڈالر کی امپورٹ کی ہے۔ ان اعداد و شمار کو دیکھیں، پاکستان نے چائنا کے ساتھ 16 بلین ڈالر، یو اے ای کے ساتھ تقریباً 8 بلین ڈالر، سعودیہ کے ساتھ 5 بلین ڈالر، قطر 4 بلین ڈالر اور امریکہ کے ساتھ 3 بلین کی امپورٹ کی ہے۔ اس امپورٹ میں پہلے ہم بات کرتے ہیں کوئلے اور آئل کی۔ پاکستان میں بجلی بنانے کے لیے اور گاڑیوں میں ڈالنے کے لیے جو پیٹرول، ڈیزل وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، اس کا 40% حصہ امپورٹ کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں جو بجلی بنتی ہے اس کا تقریباً 60% حصہ تھرمل انرجی سے آتا ہے۔ تھرمل انرجی کا مطلب یہ ہے کہ آئل اور کوئلے کو جلا کر بجلی بنائی جائے۔ ان پیٹرولیم پروڈکٹ کے لیے ہم زیادہ تر انحصار کرتے ہیں سعودیہ عرب پر، یو اے ای پر اور انڈونیشیا پر۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر وہ ممالک تباہ ہو بھی جائیں تب بھی ہمارا پیٹرول، آئل اور کوئلہ تو آتا رہے گا، تو وہ تو ہم زیادہ مسلم ممالک سے لے رہے ہیں۔ لیکن نہیں، عرب ممالک میں تیل کے ذخائر ضرور ہیں، لیکن ان کو زمین سے نکالنے کے لیے تو مشینوں یا ٹیکنالوجی کا ہونا ضروری ہے۔ وہ عرب ممالک میں نہیں بنتی۔ دنیا کے ٹاپ بریلین مینوفیکچرر اگر دیکھیں، ان میں چائنا، سوئٹزرلینڈ، جرمنی، کینیڈینز اور امریکی کمپنیز نظر آتی ہیں۔ سعودیہ عرب نے اپنی پہلی عربین رگ مینوفیکچرنگ کے نام سے جو کمپنی 2018 میں شروع کی ہے، وہ بھی ابھی اتنی میچور نہیں ہے، اور یو ایس کی کمپنی کے تعاون کے ساتھ وہ بنی ہے۔ یعنی اگر یہود و نصارہ تباہ ہو گئے تو نہ آپ کے پاس مشینری ہوگی آئل نکالنے کے لیے، نہ پاکستان میں آئل امپورٹ ہوگا، اور نہ بجلی بنا سکیں گے۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹیکنالوجی کے بارے میں۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں
تاکہ آپ کے پاس نئی آنے والی ویڈیوز آسانی سے پہنچ سکیں۔